أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق اللہ العظیم. بزرگان دین، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے تحویل قبلہ کے بلکہ امت متوسطہ اللہ رب العزت نے اس امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امت وسط بنایا ہے، یعنی ایک معتدل امت، جس امت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو لے کر عقائد کے معاملے میں، نبیوں اور فرشتوں کے معاملے میں یہ امت نہ کمی کرے گی نہ زیادتی کرے گی، بلکہ جس رخ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت رہی ہے اسی کے اعتبار سے یہ امت چلے گی. یہودیوں نے نبیوں کے درجے کو گھٹا دیا تھا اور نبیوں کے پیچھے اتنا دشمنی اختیار کر رہے تھے کہ نبیوں کا قتل کرتے تھے، اور عیسائیوں نے نبیوں کو اللہ کا خدا بنا لیا، اللہ بنا لیا. تو لہذا اس امت کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس امت کو ہم نے ایک معتدل امت بنائی ہے تاکہ کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے تم نبیوں کے حق میں گواہی دو. کل قیامت کے دن جیسے بات آئی کہ یہ ہوگا کہ ہر امت جھٹلائے گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، دوسری امتیں. اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو بلا کر پوچھیں گے تو وہ نبی کہیں گے کہ ہمارے پاس ہم نے تو پورا کام کیا، ہم لوگوں نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا ہے، یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کون گواہ ہیں؟ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں گے کہ آپ امت محمدیہ سے پوچھ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت سے، وہ آپ کے حق میں گواہی دیں گی. تو پھر وہ ہمارے حق میں گواہی دیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور امت محمدیہ آ کر گواہی دے گی کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے نبیوں سے سنا ہے کہ اس سے پہلے نبی آئے، انہوں نے اپنے میدان میں کام کیا، لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، لہذا یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں، انہوں نے اپنا کام کیا ہے. اب اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات چیت ہوگی تو وہ کافر جھٹلائیں گے، کہیں گے کہ یہ ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں. وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے رسول نے بتایا ہے، قرآن کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، تو ہم اس کو رکھ کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سارے انبیاء نے کام کیا ہے، سارے انبیاء سچے ہیں. اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت سچی ہے. تو یہاں پر ایک بات سمجھ گئی تھی کہ
جو امت کل قیامت کے دن گواہی دینے کے لیے بلائی جائے گی تو یہ امت انصاف پسند، انصاف مزاج، معتدل مزاج اور انصاف والی مزاج والی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کے اجماع کو بھی معتبر مانا ہے۔ اجماع کے بارے میں بات آئی کہ قرآن و حدیث کے علاوہ جو ضرورت پیش آئی صحابہ کے زمانے میں تو امت نے مل کر ایک فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ اللہ کے نزدیک مقبول مانا گیا۔ اس کی ایک زندہ مثال 20 رکعت تراویح کی نماز ایک امام کے پیچھے۔ تو یہ بات اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بعد پچھلے ہفتے یہ بھی بات آئی کہ بہت سارے لوگوں کو قبلہ جو ہے بدل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف قبلہ بدل دیا گیا۔ آگے کی آیتوں میں بھی وہی قصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد نرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یقیناً تقلب وجہک، آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا، فی السماء آسمان کی جانب، آپ کا منہ بار بار آسمان کی جانب اٹھ رہا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو ہم ضرور بھی ضرور آپ کو پھیر دیں گے قبلتاً، ایسے قبلے کی طرف ترضاہا جس سے تم راضی ہو، جو قبلہ تمہیں پسند ہے اس قبلے کی طرف ہم تم کو پھیر دیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف کر دیا گیا تھا قبلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے منہ کر کے، تو یہ یہودی لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے دین کو مانتے نہیں ہیں لیکن ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہاں یہ کیسے نبی ہیں؟ ان کو ماننا چاہیے تھا تو پورے یہودی بن جاتے، صرف ہمارے قبلے کو مانتے ہیں۔ اس بات سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو پریشانی ہو رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند نہیں تھا کہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کی بنیاد رکھی اللہ کے حکم سے، اس گھر کے قبلے سے ہٹ کر کوئی دوسرا قبلہ جو اللہ نے حکم دیا تھا تو اس کی طرف منہ کر رہے تھے، لیکن انہیں پسند یہ تھا کہ اسی کعبۃ اللہ کی طرف جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اسی کی طرف ہمارا رخ ہو جائے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ دیکھو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں، یہودیت کو تو مانتی نہیں ہے، عیسائیت کو تو مانتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے قبلے کی طرف منہ کر رہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ جا کر اللہ سے کہیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے کہا آپ جا کر کہیے کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہی کر دیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا درجہ اللہ کے یہاں میرے سے زیادہ ہے، آپ اللہ سے کہیے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کر رہے تھے، جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آسمان کی طرف دیکھتے کہ کہیں کوئی حکم اتر جائے اللہ کی طرف سے۔ نمازی کے بیچ میں جیسے پہلے ہوا تھا تو ایسے ہی نمازی کے بیچ میں ہمیں کوئی حکم اتر جائے اللہ کی طرف سے، یہ آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے تو اللہ اسی کو کہتے ہیں قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف، وہی کے انتظار میں ہم دیکھتے ہیں آپ نمازوں میں بار بار دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے ان قریب ہم فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کے رخ کو پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف جو قبلہ کے آپ کو پسند ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن جریج کی روایت ہے، حدیث میں ہے کہ اب اللہ کی طرف سے جو قبلہ بنایا گیا اس کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو قبلہ کعبۃ اللہ قبلہ ہے مسجد حرام کے لیے، یعنی کعبۃ اللہ یہ پورے کا پورا قبلہ ہے مسجد حرام کے لوگوں کے لیے، وہ جدھر سے چاہیں رخ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حرم، یعنی حرم مطلب جس جگہ کو اللہ نے احترام والی جگہ بنایا، عظمت والی جگہ بنایا ہے، مسجد حرام کو حرام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں کوئی چیز توڑی نہیں جائے گی،
کسی گھاس کو توڑا نہیں جائے گا، کسی درخت کو کاٹا نہیں جائے گا، کسی چیز کی شکار نہیں کریں گے، اور اسی طرح کسی کا قتل نہیں کریں گے۔ ان ساری دنیا کی ساری مسجدوں میں سب سے زیادہ عظمت اور احترام کی جگہ کعبۃ اللہ ہے، اور پھر پورا مسجد حرام ہے، پھر اس کے بعد حرم ہے، جتنا حصہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی یہی فرماتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے مسجد حرام کے لیے، اور مسجد حرام قبلہ ہے اہل حرم کے لیے، یعنی مسجد حرم جدھر بھی ہے معلوم ہو جائے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ جو بھی لوگ حرم کے اندر ہیں، اللہ کے نبی نے آگے فرمایا حرم قبلہ ہے ساری دنیا والوں کے لیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حرم قبلہ ہے مشرق و مغرب والوں کے لیے بھی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبلہ ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے بیچ میں ہے۔ کیا مطلب؟ ہم لوگ ہندوستان والوں کے لیے ہمارا ہندوستان کعبہ سے مشرق کی جانب میں ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے اس جانب میں ہم ہیں، تو ہم اگر کعبہ کا رخ کریں گے تو مغرب کی طرف کریں گے، اس طرف کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بتا دیا کہ یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اب یہ قبلہ بدلنے والا نہیں ہے، اب یہ قبلہ بدلنے والا نہیں ہے، یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو حجر اسود، اب ادھر مان لیجئے ادھر حجر اسود رکھا ہے، یہ ہے رکن یمانی، ان دونوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے برابر میں فلسطین ہے، مسجد اقصی ہے، تاکہ دونوں قبلہ کی طرف رخ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہے تو کعبے کی طرف کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ حجر اسود اور اس کے مقابل میں رکن یمانی، تاکہ دونوں قبلے کی طرف رخ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لحاظ کرتے تھے اہل کتاب والوں کا، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس معاملے میں کتنا کشادہ ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اب 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف تھے۔ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت برا رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں ام بشر رضی اللہ عنہ ان کے گھر پر گئے حضرت برا کی تعزیت کے لیے۔ صحابہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، مدینے کے باہر۔ اگر ہم مدینے کو جاتے ہیں تو مدینے سے جو لوگ وہاں لے کر جاتے ہیں، کہاں پر؟ احد کے میدان کو، احد کے میدان کو جو لوگ لے کر جاتے ہیں ان سے کہیں گے کہ بھئی 7 مسجدیں جو ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں 7 خاندان آباد تھے مدینے کے باہر، تو اس میں سے ایک خاندان تھا بنو سلمہ کا خاندان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ام بشر رضی اللہ عنہا نے کھانا بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہیں ظہر کی نماز ادا کی، عین ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، 2 رکعت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تمہارا قبلہ کعبہ ہے، اب تمہارا قبلہ کعبہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز ہی میں اپنا رخ بدل لیے۔ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ پہلے امام، پھر مرد، پھر بچے، پھر عورتیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں اپنا رخ چینج کیے، بدلا، تو جو عورتیں پیچھے کھڑی ہونے والی تھی کوئی وہ سامنے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز اپنا مکمل کیا۔ اب بعد میں لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ قبلہ بدل چکا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد قباء کے اندر دوسرے دن فجر کی نماز میں پتہ چلا لوگوں کو کہ قبلہ بدل چکا ہے، تو وہ فجر کی نماز میں عین نماز کے دوران پتہ چلنے پر امام اور وہاں مسجد قباء کے لوگوں نے اپنا رخ بدلا۔ مسجد قباء کہاں ہے؟ مدینے میں ہے،
اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں بنو اشہل میں نماز پڑھ رہا تھا، وہاں بھی معلوم ہوا تو ہم نے وہاں بھی کیا کیا، نماز ہی کے دوران اپنا قبلہ رخ کیا۔ اب چونکہ اس مسجد میں، بنو سلمہ کی اس مسجد میں اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھ لیے تھے۔ اب چونکہ 2 قبلہ ہوا تھا تو اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد القبلتین پڑ گیا۔ آج بھی وہ مسجد ہے، مسجد القبلتین، لوگ جاتے ہیں صبح کے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آتے ہیں، تو اس مسجد کا نام قبلتین کے معنی 2 قبلے والی مسجد۔ یہ مطلب نہیں کہ وہاں 2 قبلہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں نماز پڑھ رہے تھے چونکہ بیت المقدس کی طرف، چونکہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اس طرف پھر جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف مڑ گئے۔ تو اللہ کے رب العزت نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ، حضرت بلال اور حضرت عثمان ابن طلحہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر گئے، اندر جا کر نماز پڑھی۔ حضرت بلال سے حضرت عمر پوچھنے لگے کہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کر کیا کیا، چونکہ 3 ستون ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو 2 ستون تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سیدھے جانب تھے، ایک ستون اس جانب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستون سے آگے نکل گئے، گویا ستون اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی اس جانب میں رخ کیا جس جانب میں بیت المقدس آتا تھا، تاکہ دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لحاظ فرمایا، لہذا یہ بات حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، پڑھتے تو تھے کعبۃ اللہ ہی کی طرف، لیکن دونوں قبلے کی طرف۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں حضرت امام صاحب سے آگے سب بنی رہتی ہے، امام صاحب کے آگے سب بنی رہتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے اگر امام صاحب ادھر کھڑے ہیں تو اس جانب میں امام صاحب کے آگے کوئی نہیں ہوگا، بیریکیڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس جانب میں امام صاحب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہوتا اس حصے میں، بقیہ تینوں حصے میں کعبہ کے قریب ہوں گے۔ تو اس کعبے کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ امام سے آگے بڑھ جانے کا گناہ ان کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس طرف میں وہ کعبے سے قریب ہیں، جس جانب میں امام ہے اس جانب میں وہ امام سے آگے نہیں بڑھے۔ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم آپ کو پھیر دیں گے آپ کے چہرے کو قبلتاً، ایسے قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب جب اللہ کا حکم ہوا، اللہ نمازی کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 رکعت تو نماز پڑھ لی ہے بیت المقدس کی طرف، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو موڑ لیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ اب آگے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم رہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہروں کو پھیر لو شطرہ، اسی کی طرف، یعنی کس کی طرف؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ جہاں کہیں بھی رہے، چاہے آدمی مکے میں رہے، مدینے میں رہے، پانی میں رہے، زمین میں رہے، جہاں کہیں بھی رہے، ہمارا قبلہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ کی جانب نماز کر کے آدمی رخ کر کے آدمی نماز پڑھ لے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اب یہ لوگ جو تھے نا کعبۃ اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے یہود اور عیسائی، اللہ رب العزت ان کے بارے میں بتاتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یقیناً جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ حق وہ ان کے رب کے طرف سے پہنچ چکا ہے۔ کیوں؟ یہ قبلے کے بدلنے کا قصہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کریں گے، ہجرت کرنے کے چند دنوں کے بعد قبلہ بدلے گا،
پھر اس قبلے سے ان کو کعبۃ اللہ کی طرف موڑا جائے گا. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، اسی وجہ سے تو جو لکھا ہوا ہے ویسا ہی ہو رہا ہے. اللہ بتاتے ہیں کہ ان کو یقیناً معلوم ہے، یہ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی طرف سے تم بھیجے گئے ہو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. لیکن پھر بھی ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ آپ سے ضد کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں. اس حسد کا کوئی کیا ہے؟ علاج نہیں ہے. آدمی حسد اور بغض کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے. ان کو حسد کیا تھا؟ حسد یہ تھا کہ ہمارے خاندان میں نبی آنا چاہیے تھا، ہمارے خاندان میں اگر محمد پیدا ہوتے تو ہم مان لیتے. بعض لوگ یوں کہنے لگے کہ اگر یہ نبی جن کو یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے، اگر یہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو ہم ان پر ایمان لا لیتے. ایسے بہانے جن لوگوں کو ایمان نہیں لانا ہے اس طرح کے بہانے کرتے ہیں. اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان کی حرکتوں سے، ان کے اعمال سے اللہ رب العزت غافل نہیں ہے. عَمَّا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان قریب ایک دن آئے گا قیامت کا جس دن ان کا فیصلہ کیا جائے گا. اب ان لوگوں کی ضد اور ہٹ درمی کو اللہ رب العزت بتاتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم لے آؤ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر تم لے آؤ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، عیسائی، یہودی، ان لوگوں کے پاس آپ لے آؤ. کیا چیز لے آؤ؟ بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، ہر پروف دین کے حق ہونے کا، قرآن کے سچا ہونے کا، اپنے پیغمبر ہونے کا، اور بلکہ قبلہ کعبۃ اللہ ہی ہے اس بارے میں تم ساری نشانیاں، سارے دلائل، پروف لے کر آؤ. تب بھی بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یہ آپ کے قبلے کی طرف کھڑے نہیں ہوں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب قیامت تک قبلہ بدلنے والا نہیں ہے. اللہ کو بھی، اللہ رب العزت نبی کو بھی کہہ رہے ہیں وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے. نہ وہ کرنے والے ہیں ضد کی وجہ سے، اور آپ بھی نہیں کرو گے اس لیے کہ قیامت تک کے لیے ہم نے فیصلہ کر دیا. کس کے بارے میں؟ کعبۃ اللہ کے بارے میں. اچھا، اب ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک طرف یہودی ہیں، ایک طرف نصرانی ہیں. یہ لوگ جب بیت المقدس میں جاتے ہیں تو ان کا قبلہ بھی الگ الگ ہے. یہودی ایک طرف قبلہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، ان کے نماز پڑھنے کا رخ الگ ہے، عیسائیوں کے نماز پڑھنے کا رخ الگ ہے. جب ان دونوں اہل کتاب کا ایک قبلہ نہیں ہے تو یہ ان کے قبلے کو نہیں مانتے ہیں، وہ ان کے قبلے کو نہیں مانتے ہیں، یہ دونوں مل کر آپ کے قبلے کو کہاں سے مانیں گے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہودی بنا دیں، آپ کو نعوذ باللہ عیسائی بنا دیں. ان کی یہ خواہش ہے تو وہ آپ کی بات کہاں سے مانیں گے؟ اللہ وہی بتاتے ہیں وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں کے بعض پیروی نہیں کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں قبلۃ بعض، بعض کے قبلے کو. کیا مطلب؟ اہل کتاب کے بعض کے نہیں مانتے، مطلب اہل کتاب میں کے یہودی عیسائیوں کے قبلے کو نہیں مانتے، اور عیسائی کس کے قبلے کو نہیں مانتے؟ یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے. ایک مسجد کے اندر جب جاتے ہیں، مسجد اقصی میں، وہ ایک طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جب یہ خود آپس میں بھیڑے ہوئے ہیں تو آپ کی بات کہاں سے مانیں گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، کہیں ان کی باتوں میں آ کر نعوذ باللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی باتوں کی پیروی کریں گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے مان لیا اَهْوَاءَهُمْ، اگر تم چلو، اگر تو اے نبی علیہ السلام اگر تم چلو گے اَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات کے پیچھے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تمہارے پاس علم آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، اللہ کی طرف سے وہی آ چکی ہے. اس کے بعد بھی ان کی باتوں میں اگر کہیں آج کے بعد تم
بیت المقدس کی طرف رخ، قبلے کا رخ کرو گے، انک اذا لمن الظالمین، یقیناً تم جو ہے نا انصاف لوگوں میں سے ہو جائے گا، بے انصافی کرنے والوں میں سے تم ہو جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو بھی یہ کہا جا رہا ہے تو ہماری بات کہاں ہے؟ ہاں، اسی لیے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں آدمی غیروں کے طریقے کے پیچھے تو نہیں چل رہا ہے۔ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دے اور جن کے پیچھے چلے، نافرمانوں کے طریقوں کے پیچھے چلے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہیں اللہ کے نبی کے واسطے سے ہمیں بتایا گیا، نبی پر تو اللہ کو پورا بھروسہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی کبھی میری بات سے ہٹنے والی نہیں ہے، لیکن وہ دھمکی ہم کو دی جا رہی ہے کہ تم ان کے خواہشات کے پیچھے مت چلو، صرف قبلے کے معاملے میں نہیں، ہر چیز میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے صاف بتلا دیا، خالف الیہود والنصارى، یہودی اور نصرانیوں کی مخالفت کرو، وہ جو جو کچھ کرتے ہیں تم اس کے خلاف کرو۔ اسلام کا مزاج بالکل الگ ہے، اور ان کا مزاج کیا ہے؟ خواہش پر چلنے والے، دل میں جو آیا وہ کرنے والے۔ آگے اللہ وہاں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یہودی ان کو تورات، عیسائی ان کو انجیل، یعرفونہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ سمجھے؟ ایک باپ اپنے بچے کو کتنا اچھا پہچانتا ہے، اپنے بچے کو ایک باپ جیسا پہچانتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العزت وہی بتاتے ہیں، یہ اہل کتاب اپنے بچوں کو جتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہی نبی ہیں۔ ان کی کتابوں میں ساری نشانی لکھی گئی ہے کہ اللہ کے نبی ہونے کی یہ نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں ماننا ہے، ضد کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، ایمان میں آ چکے تھے، ایک دن پوچھا اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سلام سے، کیا تم بھی اپنے بچے کے برابر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی پہچانتے ہو؟ جیسے تم اپنے بچے کو پہچانتے ہو ایسے ہی اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا اس سے زیادہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہچانتے، ہو سکتا ہے اپنے بچے کو بھول جائیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اس سے زیادہ بھروسہ ہے کہ یہی اللہ کے نبی ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ آسمانوں میں کے جو سب سے امین ہیں جبریل علیہ السلام، ان کے ہاتھوں یہ وحی اتاری گئی ہے، یہ دین اتارا گیا ہے، اور اتارا کس پر؟ زمین پر بسنے والے سب سے زیادہ امانت دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آسمان میں رہنے والا امانت دار، زمین پر رہنے والے امانت دار کے پاس لا کر جو دین دیا ہے، اس دین میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور جس کے پاس دین اتارا گیا ہے وہی نبی ہے۔ یہ بات انہوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہی کہ ہمیں کسی بات پر کوئی ذرا برابر شک نہیں ہے، ہم تو اپنے بچوں سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، ہمیں اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے۔ اللہ وہی بتاتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا، یعرفونہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں کی ایک جماعت لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپا رہی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ وہ حق کو جانتے ہوئے بھی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، دراحال کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں، پھر بھی جان بوجھ کر بھی دنیا والوں سے حق چھپا رہے ہیں۔ وہ حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سچا ہونا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا برحق ہونا۔ یہ بات یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر، سچا جان کر بھی یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں، حق جان کر بھی۔ اب اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دیکھو حق وہی ہے، الحق من ربک، حق وہ وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، اللہ کی طرف سے جو بات اتاری گئی ہے۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اب حق اللہ کی طرف سے اتر چکا ہے، ساری بات کھلی کھلی آ چکی ہے، 2 2 4 کی طرح۔
فلا تکونن من الممترین، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے مت بن جاؤ۔ ایمان والے ہیں تو اللہ پر یقین رکھنا پڑے گا، نبی پر یقین رکھنا پڑے گا۔ ڈاؤٹ ہے تو ایمان آؤٹ ہے، ڈاؤٹ تو ایمان آؤٹ۔ ایک صحابی لکھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی، قرآن لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے کہنے لگے کہ میں نہیں لکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ڈاؤٹ آ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، چلے گئے۔ تو جہاں آدمی ڈاؤٹ کرتا ہے کہ یہ بات ہے کہ نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یقین ہی سب کچھ ہے، اللہ پر ایمان لانا، بھروسہ کرنا، یقین لانا کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، واقعتاً دین برحق ہے۔ وہی اللہ فرماتے ہیں حق تو تمہارے رب کی طرف سے اتر چکا ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی سچ مچ ایمان والا بنائے، اور کسی بھی طریقے سے کہ شک و شبہات میں پڑھ کر اپنے ایمان کو خراب کر لینے سے، برباد کر لینے سے پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔